صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو دیکھیے نام کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن بچہ سمجھا تھا مولا نے پہلے کہا میرے پاس اقرار کرو گے تو پھر شفاعت کروں گا۔ اب اس نے اقرار کیا کرنا تھا، اس نے یہ انکاری کو یہاں تک پہنچایا کہ جب بھی کوئی شامی آتا تھا مولا کے پاس جسارت کرتا تھا۔ ایک واقعہ کی، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ کو بھی بیٹھنا ہے، مجھے بھی بیٹھنا ہے اس کے بعد، کیونکہ روزہ تو اپنے وقت پہ کھلے گا اور مکروہ ہمارا ہوتا نہیں ویسے۔ مکروہ تو الحمدللہ سے ہمارا ہوتا نہیں، پہلے بھی ہم توڑ نہیں لیتے وقت سے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، رسول اللہ، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہی شامیوں کی تعلیم کی ان لوگوں نے، جس کی وجہ سے ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص آتا ہے مولا کے پاس، اپنے اصحاب بھی تشریف فرمائے مولا حسن کے پاس، کہتا ہے، اپنے اصحاب کہتے ہیں مولا اب کب تک یزید کے باپ کے مظالم برداشت کریں گے؟ بہت مظالم برداشت کیا مولا نے، واقعاً بہت ظلم برداشت کیا مولا نے۔ میرے یہاں کیونکہ وقت میں احسانی، اگر تھوڑا سا وقت ملا عرض کر دوں گا اجمالاً کیا کیا ظلم کیا آل ابو سفیان نے اہل بیت پہ۔ اب دیکھیں کہ جب اصحاب نے کہا، مولا نے وہاں ایک عجیب جملہ فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں، میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں اور عورت کو مرد بنا دوں۔ اس کے بعد جب وہ شامی اٹھ کے جسارت کر کے کہتا ہے حسن تم نہیں کر سکتے ایسا، حسن تم نہیں کر سکتے، جسارتاً یہ کہتا ہے۔ اس وقت میرے مولا جلال سے کہتے ہیں یہ عورتوں کو بندوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، تمہیں حیا نہیں آتا تم مردوں میں بیٹھی ہوئی ہو۔ جب اصحاب نے ایک دفعہ دیکھا کہ یہاں تو کوئی عورت نہیں تھی، اسی شامی کو دیکھا تو وہ عورت بن چکی تھی، اس وقت وہ عورت بن چکی تھی۔ پھر اس کے بعد مولا نے کہا کہ تم اس پہ اکتفا نہ کرنا، بلکہ تمہاری جو بیوی ہے وہ مرد بن چکی ہے، اور پھر تم کرو گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ قرابت ہوگی، پھر ایک بچہ دنیا میں آئے گا جو خنثی ہوگا، جو خنثی ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا، روایت کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی وہ رویا، اس نے توبہ کی اور کہا بھائی مجھے نجات دلوا دو۔ جب پھر دوبارہ مولا کے پاس آئے، معافی مانگی، توبہ کی، تو حسن نے سب کچھ اسی طرح پلٹا دیا جیسے پہلے تھا۔ واقعاً یہ علم الہی ہے، اللہ کا علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے، اور کسی کی سکت نہیں، قوت نہیں، طاقت نہیں۔ تو عزیزان محترم، میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا کی زندگی کے بہت سے مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ رسول خدا کی موجودگی میں، ایک مرحلہ 25 سال کا وہ کٹھن زمانہ جب غاصب جو ہیں مسند خلافت پہ فائز ہو چکے تھے، 25 سال کا وہ زمانہ، اور اس کے بعد 4 سال کا اپنے بابا کی ظاہری خلافت کا زمانہ، اس کے بعد 6 مہینے اپنی خلافت کا زمانہ، اس کے بعد 9 سال وہ زمانہ جس نے کئی مرتبہ مولا نے خون جگر پیا، کئی مرتبہ مولا کا جگر کٹ کٹ کے باہر آنے لگا، کئی مرتبہ زہر ملا۔ مصائب کیونکہ جشن کی محافل میں نہیں پڑھا جاتا، مصائب کی منزل میں نہیں لے کے جانا چاہتا، یہ سارے ذہن میں رکھیں آپ، کیونکہ مولا کی سیرت اگر پڑھنا چاہتے ہیں، 47 سالہ زندگی ہے مولا کی، اس میں آپ دیکھیں کچھ دیر رسول کے ہوتے ہوئے اس میں کیا تھا، فراحت ہی فراحت، آسانی ہی آسانی، اور اہل بیت پہ جو سب سے اچھا زمانہ تھا وہ یہی زمانہ تھا جب رسول زندہ تھے۔
اس کے بعد کبھی اہل بیت کو چین سے بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، وہ زمانہ گیا تو اس کے بعد مولا نے وہ 25 سال اپنے بابا کے ساتھ گزارے، خاموشی کے ساتھ۔ اس کے بعد کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ حسن نے اس 25 سالوں میں کسی کی بیعت کی تھی۔ حسن جوان ہو چکے تھے، حسن پہ ضروری تھا کہ خلیفہ وقت کی بیعت کرے، لیکن کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ قادری صاحب کو یہ جان لینا چاہیے کہ حسن نے کسی خلیفہ کی بیعت کی۔ اگر حسن نے پہلوں کی بیعت نہیں کی تو بعد میں بعد والے کی کیسے بیعت کرے گا؟ حسن نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ یہ تہمت ہے میرے مولا پہ۔ میرے مولا نے اپنی زبان سے یہ فرما دیا کہ میں نے بیعت نہیں کی، میں نے تو تمہیں بچا لیا ہے۔ ایک تفصیل ہے اس میں نہیں میں جانا چاہتا، سلو کے بارے میں عرض کر دوں، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ مظلوم مولا ہے، ان کا ذکر فقط سال میں 2 دن ہوتا ہے، یا آج کے دن ہوتا ہے 15 رمضان یا اس کے لگ بھگ، یا پھر 28 سفر کو۔ 28 سفر کو یہ مشکل ہوتی ہے خطبہ کی کہ ان کو مصائب پڑھنا ہوتا ہے کثرت سے، اور اس کے ساتھ پھر رسول خدا کی وفات اور شہادت کا بھی وقت ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے 2 شہادتیں مل جاتی ہیں، ان کو پورا موقع نہیں ملتا کہ مولا کی زندگی کو بیان کر سکیں۔ تو لہٰذا یہ ایک موقع ہے، اور روزہ بھی ہے، مجھے پتا اب تھکے ہوئے، بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بیان کو روک دو۔ بسم اللہ۔ فنون اصل نو کے نمک خوان نو کرو، فنون اصل کے نمک خوان نو کرو، جو تم کو غرق کاٹے گا وہ نیل ہم بھی ہیں۔ اے ابرا کی فوج کے بد مستحقیوں، انجام سوچ لو کہ ابابیل ہم بھی ہیں۔ ماشاءاللہ یا علی ادرکنی۔ سلو کے بارے میں عرض کر دو، اعتراض کیا جاتا ہے بھائی مولا نے سلو کر لی تھی، مولا نے سلو کر لی تھی۔ دیکھیے میں یہ بہت بڑا نقطہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مولا نے سلو کر لی تھی، یہ آج اعتراض کی شکل میں ہمارے سامنے لایا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے وقت آتا ہے تو اس وقت پھر کیوں کہتے ہو مولا کا قیام صحیح نہیں تھا؟ سوچنے والی بات ہے۔ پہلے تم کہتے ہو صلح صحیح نہیں کی، اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی سلو کر لی تھی، حسن نے سلو کر لی تھی، ہمارے سامنے دلائل لے کے آتے ہیں۔ تو جب مولا حسین انہی کے تو بھائی تھے نا، انہوں نے جب جنگ کی ہے تو اس کو پھر کیوں غلط لکھتے ہو؟ پھر کیوں لکھتے ہو مولا نے معاذ اللہ بغاوت کی تھی؟ تم کسی جگہ تو رک جاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم کا مزاج چھوڑ دو کہ جب کوئی بھی مثبت بات آئے ادھر سے پھر کے منفی بات میں چلے جاتے ہو۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم کا مزاج تھا۔ جب ہم کہتے ہیں سلو کی ہے تو کہتے ہیں یہ بھی اشکال ہے، جب کہا جنگ کی ہے تو کہتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو پھر دونوں چیزیں جب سامنے آئی ہیں، اب دیکھیے یہ مسئلہ اللہ نے حل کر دیا تھا۔ عقل و شعور استعمال کرے اگر کوئی، کیسے حل کیا تھا؟ مختصر ایک حدیث عرض کرتا ہوں، اہل سنت کی کتاب میں یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلند آواز میں درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرمائے، کہ شبیہ تھے امام حسن اور حسین علیہ السلام، شکل کے اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی۔ اب دیکھیے کہ روایات میں ہے کہ مولا حسن رسول خدا کے سر اور چہرے اور سینے اور ہاتھوں جیسے تھے، اور مولا حسین رسول کے نچلے دھڑ کی مانند تھے، اس کی مثل تھے، اس کی شبیہ تھے۔ یہ روایت ہے اہل سنت کے ہاں، ہمارے ہاں بھی ہے۔ یہ فیصلہ اللہ نے، کیونکہ یہ شکل کسی اور نے تو نہیں بنائی ہے نا، اللہ نے بنائی۔ اللہ نے اسی وقت فیصلہ کر دیا، آدھا حصہ حسن کی طرح، آدھا حسین کی طرح، ہاتھ حسن کی طرح، پاؤں حسین کی طرح۔ کہا کہ کل سلو پہ اعتراض نہ کرنا، اگر حسن لکھ دے تو کہنا رسول نے لکھ دیا تھا، اگر حسین چل کے کربلا چلے جائیں تو کہنا رسول چلے گئے تھے۔ یہ دونوں شبیہ ہیں، اسی لیے حکمت خداوند عالم تھا کہ یہ اللہ نے اس حکمت کی وجہ سے خلق کیا یہ جسم آئمہ کا اسی طرح ہے۔ اب دیکھیے
کہا جاتا ہے کہ صلح کر لی بھائی. علامہ نکن بہت بڑے عالم ہیں, مشہور و معروف ہیں, جو بزرگان ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے انڈیا لکھنؤ سے ان کا تعلق تھا, مجتہد العصر تھے. ابھی تھوڑی وقت ہوا ہے ان کا انتقال ہوا, اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا. وہ لکھتے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے صلح امام حسن علیہ السلام. وہ لکھتے ہیں کہ مولا نے صلح کی نہیں تھی بلکہ مولا سے صلح کی گئی تھی. یہ بڑا پروزن جملہ ہے کہ مولا سے